مدینے کی گلی ہے، سونے کی دکانیں ہیں، ایک مسلمان شہزادی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی تھی، وہ لڑکی چلی جاتی ہے اور سونا خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ جیسے ہی سونا خریدنے کے لیے جاتی ہے، جیسے ہی سونار کی دکان پر جاتی ہے، جیسے ہی سونار کی دکان پر جاتی ہے، اس یہودی کی نظر جب اس لڑکی پر پڑتی ہے، اس یہودی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ ایک سونے کو ہاتھ میں لیتی ہے، ہاتھ میں لینے کے بعد عرض کرتی ہے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ یہودی نے کہا کہ تجھے قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا چاہے سونا لے جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ یہودی کہتے ہیں کہ تم جتنا چاہے سونا لے جا سکتے ہو، لیکن میری ایک دل کی خواہش ہے، میری ایک خواہش کو پوری کر دو، میرا ایک تمنا ہے، میرے تمنا کو پوری کر دو۔ جب اتنی بات لڑکی نے سنی تھی، وہ سونے کے اس کو منہ میں دے مارے تھے اور دے مار کر آگے بڑھتی ہے۔ اب میں آج کی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی ماں بہنیں چند رتھیوں کے لالچ میں اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ آج ہماری ماں بہنیں گنڈے آوار ہو جو طریقے میں گھومنے والے لفنگے سے اپنی عزتوں کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، تمہاری عزت ہے اتنی سستی نہیں ہے کہ تم چند رتھیوں کی لالچ میں اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو۔ اس دور کو یاد کرو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب اتنی بات یہودیوں نے کہی تھی تو اس لڑکی نے سونے کو اس کے منہ میں دے ماری تھی اور دے مار کر آگے آئی تھی۔ آج جیسے ہی آگے بڑھ گئی، وہ یہودی دکان سے باہر نکلا۔ دکان سے باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کے ہاتھ کے کلائیوں کو تھاما، پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اپنی دکان کی طرف کھینچنے لگا۔ تب اپنی دکان کی طرف کھینچنے لگا، وہ یہودی چیختی، وہ لڑکی چیخ کے چلانے لگی کہ اگر کوئی ہے، ارے کوئی ہے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے جو اس لڑکی کی عزت کو بچائے۔ اور اسی بازار میں ایک مسلمان لڑکا جو کسی حاجت کے سامان کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ اتنی کانوں پر جیسے کہ آواز آتی ہے وہ تھیلے کو وہیں پر پھینک دیتی ہے اور اسی طرف دوڑ پڑتی ہے جس طرف سے آواز آئی تھی، اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے اور لڑکی کے ہاتھ کو ایک آدمی پکڑا ہوا ہے۔ وہ نوجوان آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اس لڑکی کے ہاتھ کو چھڑاتے ہیں۔ ہاتھ کو چھڑانے کے بعد لڑکی کو پیچھے کر دیتے ہیں، خود آگے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آگے کھڑا ہوتے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں ارے تم کون ہو؟ کیا یہ تمہاری بہن ہے یا کیا یہ تمہاری خالہ ہے یا کیا یہ تمہاری پھوپھی ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں یہ خونی رشتے پر میری بہن تو نہیں ہے، یہ اسلامی ہے خونی رشتے پر میں میری خالہ تو نہیں ہے، یہ خونی رشتے پر میری پھوپھی تو نہیں ہے، لیکن ہاں اسلامی رشتے پر یہ میری بہن ضرور ہے، اسلامی رشتے پر یہ میری خالہ ضرور ہے، اسلامی رشتے پر یہ میری پھوپھی ضرور ہے۔ اتنی بات کہہ کر نوجوان آگے کھڑا ہے۔ یہودی کہنے لگا ارے تم تنہا ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر سب میرے ہیں۔ اتنی بات جب وہ نوجوان نے سنی، نوجوان کہنے لگا کہ جب تک میرے جسم میں میری جان رہے گی میں اسے تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ جب اتنی بات کہی وہ یہودی چلانے لگا ارے دیکھتے ہو کوئی ایک نوجوان آیا ہے تو مجھ سے اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے، اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ اب سارے یہودی اکٹھا ہو گئے اور اکٹھا ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اے نوجوان تم اسے میرے حوالے کر دو، تم اسے چھوڑ دو، تم تنہا ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ہم لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہو۔ وہ نوجوان نہیں مانتے ہیں۔ جب وہ نوجوان نہیں مانتے ہیں، وہ ایک یہودی تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ تلوار کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے تلوار کو سنبھالتے ہیں، اپنے تلوار کو سنبھالنے کے بعد اس یہودی کی گردن میں دے مارتے ہیں، جیسے کہ اس یہودی کی گردن میں دے مارتے ہیں۔ اس یہودی کی گردن تن سے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تن سے جدا ہو جاتے ہیں اور سارے یہودی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب وہ نوجوان 1 گھنٹے تک لڑتے رہے، لڑتے شام ہو گئے۔ جب لڑتے شام ہو گئی، ان کے پاس تھکنے لگے۔ اب وہ لڑکی سوچنے لگی، اب ان کے پاس تھکنے لگے اگر یہ قتل کر دیے جائیں گے تو میری عزت چلی جائے گی، میری عزت ختم
ہو جائے گی. پہلے کی ماں بہنوں کو عزتوں کی کتنی پرواہ تھی, لیکن آج کی ماں بہنیں عزتوں کی پرواہ نہیں کرتی. اے میری ماں بہنوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کنیز فاطمہ بن جاؤ. کنیز فاطمہ تو نہیں بن سکتی, لیکن فاطمہ تو نہیں بن سکتی, لیکن کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے. وہ نوجوان لڑکی, وہ لڑکی کیا کرتی ہے, اسی تکلیف ریت پر سجدے میں چلی جاتی ہے, اور سجدے میں جانے کے بعد عرض کرتی ہے, اگتنی یا رسول اللہ, اگتنی یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ نبی کو جہاں سے بھی پکارو نبی وہی پہ حاضر آ جاتے ہیں, مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اتنی بات جب وہ لڑکی کہی کہ نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے, جیسے کہ نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ لڑکی سجدے کو سر سے اٹھاتی ہے. سجدے کو سر سے اٹھانے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ آگے آگے نبی ہے, ان کے پیچھے پیچھے ابو بکر ہے, ان کے پیچھے پیچھے عمر ابن خطاب ہے, سعد بن وقاص ہے, عمر ابن خطاب ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, طلحہ ہے, سعد بن ابی وقاص ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہے, اور سارے جانثار ہیں. جب آ گئے پھر عالم یہ ہوا کہ جدھر بھی نظر اٹھائیے لاشیں کی لاشیں دکھ رہی تھی. اسی کو تو آج کل شاعر